بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا جو ایک بیس لائن تھی کہ اس ہماری آڈینس کو بہترین موقع ملے لرننگ کا، لیگل ایشوز پہ، سوشل ایشوز پہ، جنرل ایشوز پہ. آج کے ٹاپک اس کو ہم نے سلیکٹ کیا وہ ہے کہ ایک عام لٹیگنٹ کے لیے جو ہم اکثر سوال سنتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، ججز جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے انصاف نہیں دے پاتے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم فلموں میں بھی سنتے ہیں اور دنیا جہاں میں بھی سنتے ہیں، اور پاکستان میں جب بھی میڈیا پہ آپ کوئی بھی اگر سیشن دیکھیں، نیوز پروگرام دیکھیں، تو یہ بار بار بات آتی ہے کہ جی ہینیس کرائمز میں لوگ جو ہیں انہیں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تو آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ رول آف ججز ان ڈسپنسیشن آف جسٹس. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ایمیننٹ لائر جن کا نام ہے نعمان کیسر. نعمان دہائی سے زیادہ ان کا تجربہ ہے پریکٹس میں. اس وقت ماشاءاللہ وہ لیگل ایڈوائزر ہیں ٹیفٹا کے. اس کے علاوہ سروس میٹرز، کانسٹیٹیوشنل میٹرز، کارپوریٹ میٹرز کے اوپر ان کی دسترس ہے. عدالتوں میں بے تحاشا یہ اپیئر ہوتے ہیں کیسز کے اندر. باہر سے ان کی ماشاءاللہ یو کے سے ان کی ایک ماسٹرز ڈگری بھی ہے لاء کے اندر، اور یہ اپنی بڑی گہری ایک سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے بہت سے آرٹیکلز بھی پبلشڈ ہیں. تو میں نعمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام کے اندر. ٹاپک آپ کے سامنے ہے. اوور ٹو یو. آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں کہ آپ کے خیال میں کہ ایکسیس ٹو جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور رول آف جوڈیشری پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے. جی نعمان. شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی لمبی تمہید باندھی اور میری وہ تعریف کی جس کی شاید میں قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ایک نئی سیریز سٹارٹ کی. اور آج کل جو یہ ایک مشکل وقت ہم سب پہ آن پڑا ہے کورونا کا، جس کے باعث ہم سب لوگ گھروں میں بالکل قید ہیں، تو یہ ایک اچھا آپ نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے. میں اس کا آپ کو تہہ دل سے آپ کو مشکور ہوں. جہاں تک آج کا یہ ٹاپک ہے، تو دیکھیں انصاف وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں چرچل نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا تھا، ہسٹری جب آپ نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ملک میں جب تک انصاف ہوتا رہے گا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی بیرونی طاقت ہمارے ملک کو ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو انصاف کا ایک بڑا ہی کلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے آگے جانے میں. جہاں تک پاکستان کا یہ انصاف کا جو سسٹم ہے، مجھے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں ادھر ہائی کورٹ میں اور نیچے لوور کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے. میں کچھ چیزہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی ماشاءاللہ خود بیرسٹر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس حد تک چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور کس حد تک ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک جو چیز سب سے پہلے جو ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک جب نیا وکیل جب وہ LLB کرنے کے بعد کیا اس کو وہ سہولیات میسر ہوتی ہیں جس کے تحت وہ نہ صرف سیکھ سکے بلکہ اپنے کلائنٹس کو بھی ریلیف دلا سکے. اس وقت آپ دیکھیں اکثریت ہمارے وکلاء کی نوجوان وکیلوں کی، ٹھیک ہے، اور جو نوجوان وکلاء کا اب تو ہم لوگوں کی پریکٹس کافی ہو چکی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم کو یہ مسائل نظر آتے ہیں. نوجوان وکلاء کے مسائل کیا ہے کہ وہ جب جج کے سامنے پورا کیس تیار ہو کے بھی آتے ہیں تو جج صاحب ان کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ینگ سا وکیل جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اکثریتی وکیل میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس کی نہ تیاری ہوگی، نہ اس کو حقائق کا پتہ ہوگا، نہ اس کو قانون کا پتہ ہوگا. تو خود ہی ازیوم کرتے ہوئے جج صاحب کو بولنے کا موقع ہی نہیں. اور بلکہ اکثر اوقات یہ ہم لوگ کے ساتھ خود بھی ہوا ہے جب ہم نئی وکالت سٹارٹ کی تھی، اور ابھی بھی اکثر دیکھتے ہیں خاص طور پہ ہائی کورٹ میں کہ ججز جس طرح ینگ وکلاء کی بھرے کورٹ میں اپنی کلائنٹس کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، وہ کوئی بہت ہی جگرے والا جو ایک ینگسٹر ہے وہ دوبارہ آ کے روسٹر میں کھڑا ہو. میں اکثر ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، ایسے وکیل جونیئرس کو جانتا ہوں، میرے کچھ شاگرد بھی ہیں، وہ ان کو میں نے دل برداشتہ ہوتے دیکھا ہے. ججز جس طریقے سے ان کو ڈسمس کرتے ہیں بھرے کورٹ روم میں، نہ صرف ان کے کولیگس، ان کے دوستوں کے سامنے، بلکہ ان کلائنٹس کے سامنے جن کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہو، جن کی بیس پہ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ایک بہت ہی خوفناک پہلو ہے جو ہم ینگ وکلاء جانتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی عناصر ہیں اس انصاف کے نظام کے، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ وکیل ہوں، خواہ وہ پولیس والے ہوں، یا خواہ وہ سیاستدان ہوں، ان سب کا یہ کوئی ملی بھگت ہے، گٹھ جوڑ ہے. ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عوام کو انصاف نہیں لینے. تو ان کے لیے گزارش ہے کہ بھائی
ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में जैसा मैंने आपसे एक पहलू आपके सामने रखा कि यंग वकीलों का किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है। अगर वही केस जो कुछ देर पहले एक जज साहब के सामने एक यंग वकील पेश कर रहा था, 5 मिनट बाद एक सीनियर एमिनेंट वकील आके पेश होते हैं, तो जज साहब का बस नहीं चलता कि वो उठ के खड़े ना हो जाएं। वो ऑब्वियसली अपनी जजी का लिहाज करते हुए उठ के खड़े नहीं होते, लेकिन उनको सर करके, उनको मुखातिब करके उनका केस नहीं भी बनता होगा तो उनको पूरा टाइम, क्योंकि वो एक सीनियर वकील है, ठीक है। जिस निज़ाम इंसाफ के अंदर वो एक बहुत बड़ा उनसर जिसने इंसाफ पहुंचाना है वकील, उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो आम एक लिटिगेंट है, जो बेचारा उसके अपने मसाइल हल करने इस उम्मीद के साथ अदालत के सामने आया था कि इसके मसले खत्म हो जाएंगे, वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। सो ये एक पहलू मैंने आपके सामने रखा है। दूसरे और काफी ज्यादा पहलू हैं। देखिए, जजिस का मैंने जिक्र किया, यंग वकला के साथ शुरू के, अगर आप सीनियर वकला को भी देखें, अब दूसरा जो इसका पहलू है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम ये सीनियर वकला समझते हैं कि जजेस ने उस तरह तैयार नहीं करते जिस तरह हमको तैयार करना चाहिए। मैं सब वकला के नाम नहीं ले रहा, इसमें माशाल्लाह काफी एमिनेंट और काबिल वकला हमारे मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह भरपूर किस्म की तैयारी करके अदालत के सामने पेश होते हैं, ठीक है। सो वो नुमान, मैं आपको रुकूंगा। नुमान, ये इस पॉइंट को एक दफा दोबारा से कीजिएगा। आई थिंक हमारे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आई है। इस पॉइंट को दोबारा से प्लीज रीट्रेट कीजिए जो आपने स्टार्ट किया अभी। ये मैंने यंग वकला का बेशक जिक्र किया। दूसरा पहलू मैं ये रखना चाहूंगा कि यंग वकला ने भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब वो कोर्ट के सामने पेश हो तो केस तैयार होके आए। होता ये है कि जजेस के सामने एक आम जो एक माइंडसेट ओपिनियन जो यंग वकला के बारे में बन चुका है कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते। सो एक बेचारा यंग वकील जो कि बड़ा केस तैयार करके भी आता है, तो उसको भी उसी नजर से देखते हैं। उसमें कसूर उस वकील का भी नहीं है जो बेचारा तैयारी करके आया था, और जजेस का भी एक तरह का कसूर इसलिए नहीं है कि उनके सामने जो यंग वकला की आती है वो केस तैयार करके नहीं आती। तो वेयर इज दैट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन वेयर बाय द जज कैन मेक द डिस्टिंक्शन कि ये जो बंदा आया है ये तैयारी करके आया है, जो पहले वाला नहीं आया। क्योंकि देखिए, एक जज का जो सबसे कीमती चीज होती है वो उसका वक्त होता है, कि अगर एक ही वकील या एक ही सारा टाइम ले जाता है तो जो लोग हजारों सैकड़ों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी बारी आनी है, वो उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सो द जजेस हैव टू बैलेंस इट आउट एज वेल, ठीक है। उसमें हमें ये लगता जरूर है कि यंग वकला के साथ ज्यादती की जाए, ठीक है। इसमें ज्यादती का उनसर भी होता है। मैं कुछ एक आध वाकयात आपके सामने भी रखूंगा जब डिस्कशन थोड़ी सी आगे चलेगी। किस तरह मैंने जब वकालत स्टार्ट की, तो मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए कि मेरा ऑलमोस्ट दिल किया कि मैं वकालत को छोड़, ऐसे वाकयात भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने पहलू बताया है कि हमारी इस पे थोड़ा नुमान साहब, मैं थोड़ा सा आपसे वो करूंगा कि द फीलिंग इज वेरी मच म्यूचुअल, क्योंकि ये जो आप मामलात आइडेंटिफाई कर रहे हैं शायद इससे मैं भी गुजरा हूँ जिंदगी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। और ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ा जरूरी है कि ये समझना कि एक वकील जिसने अपनी जस्तजू का आगाज किया, एक दहाई का सफर तय किया, उसकी क्या सोच है और उसने कैसे सिस्टम को देखा। तो प्लीज कंटिन्यू, सॉरी जस्ट वांटेड टू ऐड दिस थिंग। नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा पहलू, बल्कि मैं इसको क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं करना चाह रहा था कि सीनियर वकला के बारे में भी एक पहलू, क्योंकि हमारा ओवरऑल टॉपिक इंसाफ के बारे में है। तो यंग वकला का पहलू जो एक हमने इसका आगाज किया, इसको जरा खत्म करके फिर सीनियर जो वकला है उनके बारे में कुछ तबसरा करना चाहूंगा। एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं अभी नया हाईकोर्ट का वकील बना था, और ये गालबन मेरी पहली अपीयरेंस थी हाईकोर्ट की किसी जज के सामने। अब इसलिए नाम हमने इधर नहीं लेने, क्योंकि अभी भी हमें डर है कि आर्टिकल 204 दस्तूर में मौजूद है, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में मौजूद है। तो आप इन न्यूएंडोज में बात करें जरा। देखिए, हमने भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, सामने पेश आए। तो मेरे साथ दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, हमने जो मुश्किलात पेश आती हैं, जो एक आम क्लाइंट जो कि वकील नहीं है उसको भी बताना है कि हमारे अंदरूनी मसाइल क्या हैं, और साथ ही जो एक नया वकील इस प्रोफेशन में कदम रखना चाहता है उसको भी बताना मकसूद है कि जनाब ये चीजें आपके सामने आपका इंतजार करें, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो मैं जो वाकया आपको बताना चाह रहा था, मेरी पहली अपीयरेंस थी, बिल्कुल एग्जैक्टली पहली अपीयरेंस थी। वालिद साहब के रेफरेंस से एक अच्छा बड़ा केस मिल गया। कुछ पंजाब बेकर्स एसोसिएशन थी, उन्होंने कोई फूड रूल्स चैलेंज करने थे। तो हाई कोर्ट का भी नया वकील में बना था, मैंने उनसे पूरा केस लिया, बड़ी जोश जज्बे के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, किताबें मंगवाई, केस तैयार किया जी, और फाइल कर दिया।
اگلے دن ارجنٹ پہ جب پہلے دن اپیرنس ہوتی ہے جا کے اپنے کیس کو ایڈمٹ کرانا ہوتا ہے, تو سینئر جج صاحب کے سامنے میں پیش ہوا اور میں نے اپنی بحث کا آغاز کیا نئے جذبے کے ساتھ کہ بھئی میں بڑے کورٹ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. 2-4 منٹ میں نے بحث کی تو مجھے 2-4 منٹ نہیں بلکہ ہارڈلی 1 سے 1.5 منٹ بحث کی تو جج صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اب تک آپ جو چیز کہہ رہے ہیں اگر آپ رولز کو چیلنج کریں گے تو یہ بات بنے گی. جی نمان جی میں وہ سینئر وکیل صاحب کے پاس کیس تیار کر کے جو کہ مجھے ایک ملا تھا نیا وہ میں جج صاحب کے سامنے پیش ہوا تو جج صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو رولز جن کی بابت آپ بات کر رہے ہیں ان رولز کو آپ چیلنج جب تک نہیں کریں گے تب تک جو آپ ریلیف مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو میں نے جج صاحب سے التماس کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وڈرا کر کے ود پرمیشن ٹو فائل اے نیو ون. یہ ہمارا ایک ٹرم ہوتی ہے قانون کے اندر کہ جب تک آپ عدالت کی اجازت نہ لیں آپ اسی معاملے میں کیس دوبارہ فائل نہیں کر سکتے. پر کی طرف سے مطمئن ہو کے میں نے وڈرا کر لیا. 2 دن بعد وہ پٹیشن کو دوبارہ بنا کے میں نے اس کو دوبارہ فائل کیا اور وہ جو رولز تھے ان کو میں نے چیلنج کر دیا. اپنی طرف سے بڑا مطمئن تھا کہ اب میں پہلا ریلیف لے کے دوں گا اپنے کلائنٹس کو. بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نہا دھو کے تیار ہو کے میں عدالت پہنچتا ہوں اور جج صاحب جو مجھے سب سے پہلے چیز کنفرنٹ کرتے ہیں, اچھا یہ تو وہ والا کیس ہے, یہ تو اس کا تو فیصلہ نہیں ہو چکا. میری آپ اندازہ نہیں لگائیں گے میری آنکھیں کھلی کی کھلی, برا حالات. میں نے کہا سر وہ جناب سے گزارش ہے کہ جناب نے اجازت دی تھی کیس کو وڈرا کرنے کی تو دیٹس وائی وڈرو اٹ. نہیں یہ تو وڈرا اس کا تو میں نے فیصلہ کر دیا. اب پیچھے کم از کم نہیں تو 35-40 وہ بیکر سولوشن کے جو میرا کلائنٹ تھا اس کے جو نمائندے تھے وہ کورٹ کے اندر موجود تھے. کورٹ روم کافی بڑا تھا کیونکہ سینئر جج تھے, میں مزید ریفرنس نہیں کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ میں بڑا پریشان. تو مجھے کہتے ہیں اگر آپ نے مزید بحث کی تو یو ول بی ریسپانسبل فار the consequences. This is a senior puisne judge saying to a youngster who is appearing in his first court appearance. پر میں نے ہمت پیدا کی, نہیں ہمت ہی بعد میں ہمتیں تو بندے کی ختم ہو جاتی ہے جب ماشاء اللہ وکالت پہ آگے نکلتے ہیں. میں نے کہا سر آرگیو. میں نے کوئی جتنا میں کیس کیا میں نے 15 منٹ بھرپور قسم کی بحث کی. جج صاحب نے ایک بھی نوٹس نہیں بنائے. وہ اپنا ذہن میں بنا چکے ہوئے تھے کہ اس کو ذرا تکنی کا ناش نچانا ہے, بڑی یہ ضرورت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. 15 منٹ بعد جب میں بحث کر کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں dismissed with 50,000 as cost and I'm sending your case to the bar council. So this, my friends, was my first experience before an honorable judge of high court. ٹھیک ہے. اب باہر نکلا, کلائنٹس بیچارے پریشان تو تھے لیکن کہتے ہیں وکیل صاحب آپ نے پوری کوشش کی, آپ نے اچھی بحث کی, لیکن ہم کیا کر سکتے تھے. اب بہرحال آؤ دیکھنا تھا وہ والد صاحب کو جو کہ ماشاء اللہ سینئر وکیل ہے, خود ان کو میں رنگ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. والد صاحب ذرا ہنسنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ ماشاء اللہ ضرورت کا مظاہرہ کرو گے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن ذرا آہستہ آہستہ ضرورت کا مظاہرہ کرنا ہے. کیا آپ یہ کرو گے جج صاحب سے ٹائم لے کے جا کے معافی مانگو ورنہ آپ کی مصیبت آگے آپ کے سامنے آ جائے. پر ٹائم لے کے جج صاحب کے پاس گیا. اچھا اب آپ کو مسئلے کی بات بتانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں معافی مانگتا جج صاحب بڑی اچھی بحث کی آپ نے. کیا میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ وہی جج صاحب ہیں جو کہ عدالت مجھے بولنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہاں وہ میں نے اس سے پہلے وڈرال کی بات کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ میں نے وہ آپ کو کر دی ہے, کوئی میں آپ کو کاسٹ نہیں لگا رہا and I'm not sending your case to the bar council, لیکن تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں. اس طرح کر کے اپنے کیس کو رفع دفع کیا. اب کہنے والی جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ادھر اگر کوئی کمزور دل کا وکیل ہوتا یا کوئی ایسا ینگ وکیل ہوتا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہوتا, میرے تو والد صاحب میرے تایا اس پروفیشن میں ہیں, تو وہ مجھے حوصلہ دے کے انہوں نے مجھے اس پروفیشن میں ریٹین کر لیا. ورنہ تو کوئی اور وکیل ہوتا کب کا پروفیشن اسی واقعے کے بعد چھوڑ چکا. ٹھیک ہے. سو برحال اسی طرح کے اور مزید کئی واقعات آپ نے بڑا ہی زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے, اور آئی تھنک تھوڑا سی آپ نے بڑی جرت کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ یہ گفتگو عموماً ہمارے وکلا جو ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ کرتے ہوئے گھبراتے صرف اس لیے ہیں کہ جی کل کو کہیں اگر جج صاحب کو پتہ لگ گیا یا ججوں میں یہ بات آ گئی تو ہماری ریپیوٹ یا ہمیں کل کو ریلیف نہیں ملے گا, اور اس لیے وہ اپنے صحیح ایکسپیرینس شیئر کرنے میں بہت گھبراتے ہیں کسی بھی فورم پہ. بٹ دا پوائنٹ ریمینس کہ آپ نے بڑا اچھا یہ بڑا ایپٹلی بتایا کہ ایک ینگ وکیل کے لیے کہ کیا مشکلات ہیں, کیونکہ میں خود آپ کی بات میں یہ بالکل اس کو ایڈ کروں گا کہ تقریباً ہمارا ایک ہی وقت گزرا ہے, ہم نے دونوں نے ایکسپیرینس کافی سملر دیکھے ہیں, اور 1 دہائی سے زیادہ وقت گزارنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے آپ شاید سے ایگری کریں گے کہ ہم آج بھی کسی کیس پہ شور نہیں ہے کہ ہمیں ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں.
حالانکہ لا میں اتنا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. بہت مائنر ایریاز ہوتے ہیں جن میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی کسی طرف بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ جنرلی آپ کو, کیونکہ آپ جب تیاری کرتے ہیں تو آپ کا کیس کلیئر ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اب ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہماری اس گفتگو میں سے جو آگے فیوچر پوائنٹس نکل رہے ہیں, نمبر 1 وہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ٹوٹل دو ڈفرنٹ زاویے ہیں. ایک زاویہ ہے ایک جج کا زاویہ, کہ جب وہ تیاری کر کے آتے ہیں ایک رات پہلے اور ان کے پاس بہت بلک آف کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ سنس پارٹیشن اب تک 60 ججز آف دی ہائی کورٹ کی اسامیاں تھیں اور آج تک وہ اتنی کی اتنی ہیں, جبکہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 200-300 تک ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے, تبھی جا کے ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو سکتی ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیے میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن میرا تھوڑا سا اس پہ, کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا کہ بولڈ باتیں کر رہے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی نیمز, بات میں وہی کرنا چاہوں گا کہ آپ 300 بھی کر دیں گے تو معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ اسٹریم لائن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نمان, میں آپ کو تھوڑا یہاں روکوں گا. آج کے سیشن کو اب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ وی ہیو ٹو میک اٹ کرسپ فار دی آڈینس, بٹ وی آر پوسٹپوننگ دس ڈسکشن فار آور نیکسٹ سیشن. اس سیشن کے اندر آج جن 2 پوائنٹس پہ ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں, وہ نمبر 1 یہ ہے کہ دیر از اے پرسپیکٹو آف اے جج, کہ جس کے اندر وہ پرسیو کرتے ہیں کہ ایک لائر تیاری کے بغیر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کورٹ کا ویلیوبل ٹائم ضائع کرتا ہے, جس کے اوپر ظاہری بات ہے کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جس نے اگر 40-50 کیس روز کے سننے ہیں تو وہ اس طرح کی نان سینس کو نہیں برداشت کرے گا. نمبر 1. آن دی ادر سائڈ دیر از اے کمپلیٹ اپریہینشن آن دا پارٹ آف اے ینگ لائر, جس کو یہ شاید اس کی گرومنگ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور اس جج جس کی تقریباً 20-30-40 سال کی تجربہ ہے اس کے لیول پہ جا کے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. سو آج کی گفتگو کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اسی پوائنٹس پہ ہم اپنی نیکسٹ سیشن کا آغاز کریں گے. آج کی سیشن کا یہ پہلا سیریز ہے. نعمان, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ ہم یہیں سے اپنے اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.